اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیوں، بیٹوں، بہنوں، پہلی بات تو میں دوبارہ آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ مجھے دیر ہو گئی. ٹریفک، جلوس، مجھے بلاول کے پاس بھی حاضری لگانی تھی. ورکر بیچارے تھر سے کراچی سے پہنچے ہوئے ہیں، بابا بھٹ کے آئی لینڈ سے پہنچے ہوئے ہیں. ان کے پاس حاضری لگانی تھی، ان کا شکریہ ادا کرنا تھا، ان سے کچھ پیار کرنا تھا. دوستو، میں آپ کو ایک آپ کی حقیقت بتاتا چلوں. جرنلزم ڈیموکریسی کا ایک بہت بڑا ستون ہے. ہم نے ہمیشہ اس میں بلیو کیا. جب بی بی صاحبہ 88 میں پاور میں آئی تب پیپر امپورٹ ہوتا تھا اور وہ اسلام آباد کرتا تھا. پیپر امپورٹ پرمٹ دیتا تھا. ہم نے وہ اس پہ سارے بینڈ ہٹا دیے، امپورٹ آف پیپر فری کر دیا. ویسے میں آپ سے ایک خوش خبری شیئر کرتا چلوں کہ آج حامد میر جو ہے وہ بحال ہو گیا ہے. تو ون ہینڈ فار حامد میر کمنگ بیک. حامد میر کا سوال حامد میر نہیں ہے. حامد میر کا سوال آپ کی برادری سے ہے کہ کسی کا کوئی بھی کتنا بھی مضبوط ہو، ڈیموکریسی میں اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کسی اور کی زبان بند کرے. میں نے 5 سال پریزیڈنسی میں بیٹھ کے اور سارے جرنلسٹوں نے مجھ سے اختلاف بھی کیا، مجھ پہ تہمتیں بھی لگائیں. میں نے برداشت کی. یہ جمہوریت ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے جمہوریت کا. میں تو مولانا صاحب سے کہتا ہوں یہ سب مجھے ثواب دیتے ہیں، اس لیے میں ان کو کچھ کہتا نہیں. جہاں تک سوال رہا، اب یہ پوزیشن پہنچ گئی کہ ہم اپوزیشن دوستوں نے سب نے سوچا کہ اب نہیں تو کبھی نہیں. یہ چلتا جا رہا ہے سلسلہ، اتنا خراب ہو جائے گا کہ پھر اس کو کوئی بنا بھی نہیں سکے گا. اس لیے ہم سب ساتھ آئے. ہم نے آپس میں مشاورت کی اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ کوئی اکیلی پارٹی جو ہے وہ پاکستان کو اس مشکل سے نہیں نکال سکتی. تو ہم نے سب مل کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. ہم ان دوستوں کو بھی دعوت دیں گے جو ہم سے دور ہیں، جو ہمارے نزدیک ہیں وہ ہیں. تو ہم سب مل کے انشاءاللہ پاکستان کو، آپ کو، آپ کے آنے والی نسلوں کو اس مشکل سے آزادی دلوائیں گے انشاءاللہ. جیے بھٹو. زرداری صاحب یہ بتائیے گا، زرداری صاحب یہ ایک منٹ خالد محمودی ایکسپریس ٹی وی سے. زرداری صاحب، مولانا صاحب اور شہباز صاحب سے تینوں سے یہ سوال ہے کہ گزشتہ 2 سال کے دوران ایسے واقعات ہوئے کہ جب بھی تحریک اعتماد خاص کر جو چیئرمین سینٹ اور کچھ بلوں کے اوپر ہوئی تھی، اس میں اپوزیشن کے ارکان جو ہے وہ غائب ہوئے تھے. کیا اس مرتبہ یہ گارنٹی دی گئی ہے کہ اپوزیشن کے تمام ارکان اس تحریک اعتماد کا حصہ ہوں گے اور کوئی بھی رکن جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں ہوگا؟ دیکھیے، میں گزارش کروں جی، یہ باتیں میرے خیال میں کوئی زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی نہیں ہے. ہمیں بھی اس کا احساس ہے. اگر نقصان ہوا ہے تو پھر ہمیں ہی ہوا ہے. لیکن آج اس وقت جو ہم آپ کے سامنے کیس پیش کر رہے ہیں، پورے اعتماد کے ساتھ انشاءاللہ العزیز اس میں ہمیں کامیابی ہوگی. زرداری صاحب، آپ سے سوال ہے کہ آج جو اس وقت کی صورتحال ہے کہ پیپلز پارٹی نے کھنہ پل بلاک کیا، فیض آباد بلاک کیا، کیا یہ دھرنے میں تبدیل ہو سکتا ہے؟ نمبر 1. اور نمبر 2 یہ ہے کہ جو تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے حکومتیں نارملی حربے استعمال کرتی ہیں، ان حربوں سے آپ کیسے نمٹیں گے؟ 172 ارکان کو پورا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. ایوان میں ان کو کیسے لائیں گے؟ انشاءاللہ ہم انہیں لائیں گے بھی.
اور ان سے 172 سے زیادہ ووٹ لیں گے. کیا ووٹوں کی تعداد بتا سکتے ہیں؟ اگر آپ اجازت دیں تو ان کا جواب دیں. بتا سکتے ہیں کتنے ووٹ؟ سمجھے 172 سے زیادہ. اب یہ چاہ رہے ہیں کہ میں ان کو فگرز بتا دوں, نام بھی بتا دوں. کافی دوست, صرف ہم بیزار نہیں ہیں. جو اسمبلی میں بیٹھی ہوئی پارٹیز ہیں ان کی اپنی پارٹی بیزار ہے, ان کے اپنے دوست بیزار ہیں. ان سب کو واپس کانسٹیٹوئنسیز میں جانا ہے. وہ کانسٹیٹوئنسی میں جائیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ زرداری صاحب میرا ایک زرداری صاحب میرا رضا کھٹی میرا نام ہے, اب تک ٹی وی سے میں ہوں. آپ 89 میں جب تحریک عدم اعتماد آئی, فون والے بھی آپ کے ساتھ نہیں تھے اور اس کو آپ نے ناکام بنایا. تو اس بار فون والے بھی آپ کے ساتھ نہیں ہیں, تو پھر کس طرح اس کو کامیاب بنائیں گے آپ؟ جس طرح اس وقت کامیاب کیا تھا جب غلام رضا خان میرے خلاف تھا, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ میرے خلاف تھی, اس کے باوجود ہم نے ان کا کامیاب نہیں ہونے دیا. اور وہ دوسری بات ہے کہ غلام رضا خان صاحب نے ہماری اسمبلی ڈیزالو کر دی, مگر اب اس پریزیڈنٹ کے پاس میں نے وہ پاور ہی نہیں چھوڑا کہ کوئی یہ ڈیزالو کر سکے. سر دس از آصف رشید چودھری. سر ماشاءاللہ یہاں پاکستان کی پوری سیاسی ایلیٹ بیٹھی ہے, لیکن میں سوال کروں گا مولانا فضل الرحمان صاحب سے. مولانا صاحب, یہ جو تبدیلی والا ایکسپیریمنٹ تھا جس کی سزا پوری قوم نے بھگتی, یہ کسی ایک فرد واحد کا ایکسپیریمنٹ نہیں تھا. اس کے پیچھے پورا ایک مائنڈ سیٹ تھا. اب جب پوری قوم اس مائنڈ سیٹ کو پہچان چکی ہے تو کیا اس تبدیلی کی ذمہ داری ایک فرد پر ڈال کر اس مائنڈ سیٹ کو این آر او تو نہیں دیا جا رہا, اور کیا اس مائنڈ سیٹ سے یہ ایشورنس لی گئی ہے کہ جب کبھی حالات ٹریک پہ واپس آئیں گے تو کوئی نیا ایکسپیریمنٹ نہیں کیا جائے گا؟ اور ہم سب جہاں سیاسی لوگ ہیں جمہوری قوت ہے. یاد رکھیں, جمہوری رویے نہ انتقام کے حوالے سے مرتب ہوتی ہیں, نہ انقلاب کے حوالے سے مرتب ہوتی ہیں. تدریجی اصلاحات کی بنیاد پر ہمیں آگے جانا ہوتا ہے. آپ نے جن اطراف کی طرف اشارہ کیا ہے یہ سب ہمارے مسائل ہیں, لیکن ان مسائل کو ایک ہم قومی اتفاق رائے کے ساتھ, ایک جمہوری رویوں کے ساتھ اس تدریجی اصلاحات کے ذریعے سے مستحکم جمہوریت تک پہنچانا چاہیں گے. کسی کے ساتھ کوئی دشمنی کا رویہ اختیار کرنا, انتقام کا رویہ اختیار کرنا, آپ نے غلطی کی ہے اب آپ گردن زدنی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. ہم اس ملک میں اپنے اداروں کی اصلاحات کی بھی سوچ رکھتے ہیں, اور آئین کے اندر تمام اداروں کے دائرہ کار متعین ہیں. ہم اس کی طرف آگے بڑھنا چاہیں گے تاکہ ملک کے اندر کبھی اس قسم کی شکایتیں یا سوالات پیدا ہی نہ ہوں. اچھا سر, شاکر سولنکی نیوز 1 سے ہوں میں. مولانا سے اور زرداری صاحب سے چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں. ایک تو مولانا صاحب, آپ کا 23 مارچ کا, اب کیونکہ تحریک عدم اعتماد جمع ہو چکی ہے تو اب 23 مارچ کا لانگ مارچ ہوگا یا نہیں, ایک آپ یہ فرمائیں. دوسرا زرداری صاحب سے سوال ہے کہ پی اے پی کے ساتھ آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, بظاہر کوئی میل ملاقاتیں اپوزیشن کی ان کے ساتھ نہیں ہوئی, تو کیا یہ درست ہے کہ پی اے پی آپ کے ساتھ بوپڈ ہے؟ اس کے بارے میں تو میرے خیال میں دونوں کے بارے میں اگر شہباز شریف سے جواب دیں تو بہتر ہوگا. دیکھیے, جو پی اے پی کی آپ نے بات کی ہے وہ ان کے وقت مجھ سے بھی ملاقات ہوئی ہے, یقیناً زرداری صاحب سے بھی ہوگی, حضرت مولانا صاحب سے بھی ہوگی. تو ہمارا تو یہ حق ہے, فرض ہے
ذمہ داری ہے کہ ہم سب سے رابطہ قائم کریں اور سب کو قائل کریں، حتیٰ کہ پی ٹی آئی میں جن کے ضمیر جاگ چکے ہیں ان کو بھی ہم گزارش کریں گے آئیں آگے بڑھیں اور یہ جو تبدیلی کے نام پر جو بربادی ہوئی ہے اس سفر کو ختم کر کے آگے بڑھیں۔ تو یہ تو ہمارا حق ہے ہر لحاظ سے، ہمارا رابطہ بی اے پی سے بھی ہے، ہماری ایم کیو ایم سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور یہ پولیٹیکل پروسیس ہے، سیاسی ایک یہ نظام ہے، اس کے تحت ہم کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے۔ سر یاسر ملک دنیا ٹی وی سے، یہ بتائیے گا تینوں قائدین سے میرا سوال ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو کیا اس کے بعد فوری طور پر الیکشن کروائے جائیں گے، یا کوئی اگر انٹرم سیٹ اپ آتا ہے تو اس میں وزیر اعظم کے امیدوار کون ہوں گے؟ میرے خیال میں آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ۔ جیسے انہوں نے فرمایا کہ الیکشن ہوگا یا اپنا وزیر اعظم لائیں گے، کیا ہوگا، تو اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے، اس معاشی صورتحال کی طرف آپ لوگ اشارہ کر رہے ہیں، خراب ہو چکی ہے، اس کو سہارا دینے کے لیے آپ کے پاس کیا ایسا جامع پروگرام ہے پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر ہو؟ ایک بات ہم آپ سے واضح طور پر کہہ دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح آج ہم عدم اعتماد کی منزل پر باہمی مشاورت اور باہمی اعتماد کے ساتھ پہنچے ہیں، جو سوالات آپ اٹھا رہے ہیں، اسی طرح یہ ذرا خفیہ دستاویز ہی سمجھ لیں ان چیزوں کو، کہ کوئی ایسی بات کہ اہداف تک پہنچنے سے پہلے ہم پبلک کی ملکیت قرار دے کر اس پر مباحثے شروع کر دیں اور وہ اس کو ڈیمیج کرے اس سفر کو، تو انشاءاللہ آپ مطمئن رہیں کہ وہ ایشوز جو عدم اعتماد کے بعد آنے والے ہیں شاید وہ طے بھی ہو چکے ہوں، اور اگر نہیں تو طے ہونے کے قریب بھی ہوں، باہمی اعتماد سے انشاءاللہ بہت شکریہ۔ میرا نام اعزاز سید ہے۔ زرداری صاحب، آپ سے، مولانا صاحب سے اور شہباز صاحب سے، تینوں سے میرا ایک سوال ہے۔ زرداری صاحب، جب آپ بلاول کراچی سے چلے تھے مارچ لے کر، تو یہ پلاننگ اسی وقت ہو گئی تھی کہ مارچ کی کلمنیشن آج اس دن ہوگی جس دن تحریک عدم اعتماد فائل ہونے جا رہی ہے تمام معزز اپوزیشن کے ساتھ؟ ایک تو یہ بتائیے۔ مولانا صاحب سے میں پوچھوں گا، مولانا صاحب آپ بھی ایک دھرنا لے کے آئے تھے، آپ نے بھی یہاں پر بڑا بھرپور دھرنا دیا تھا اور پھر آپ کو جانا پڑا تھا، لیکن کون کو آج تک آپ نے اعتماد میں نہیں لیا؟ وہ کن قوتوں نے آپ سے کیا وعدہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ واپس چلے جائیں؟ شہباز صاحب سے کوئک اینڈ شارٹ سوال۔ شہباز صاحب، یہ ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن، جب سے آپ لیڈر آف دی اپوزیشن آپ ایکٹیو ہوئے ہیں تو اپوزیشن میں ایک اتحاد بھی ہم نے دیکھا کہ آپ سارے لوگ سینئر لوگ ہیں، اتحاد بھی آیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب نو کانفیڈنس اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو پرائم منسٹر شپ کا جو حق ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہے، پیپلز پارٹی کا ہے، یا کسی اور جماعت کا؟ تھینک یو۔ بیٹا، جہاں تک سوال ہے کہ ہم نے یہ سب پلان کیا تھا کہ 23 مارچ کو ہوگا، جب قدرت اچھا چاہتی ہے نا تو پھر اچھا ہوتا رہتا ہے، یہ قدرت کا کمال ہے۔ ہم نے کوئی پلان نہیں کیا تھا کہ 23 تک پہنچیں گے، ہم نے بسم اللہ کی، اللہ نے ہماری سنی، اور ہمارے ہم دوست آپس میں کر رہے تھے، مباحثے ہو رہے تھے، تو الحمدللہ ہم پہلے اس پوائنٹ پہ پہنچ چکے تھے کہ اب نو کانفیڈنس رکھنا ہے۔ آج کا دن ہم نے معذر ہو گیا۔ مولانا صاحب جی ادھر آپ مائک میرے پاس ہے۔ اعزاز صاحب، آپ جو بات کر رہے تھے، ہم نے اپنے اہداف حاصل کر لیے تھے۔ ہم نے، آپ نے دیکھا، کوئی تشدد نہیں کیا۔ کیا کہا جا رہا تھا؟ مولوی صاحبان آ رہے ہیں، تشدد والے آ رہے ہیں، مدرسوں والے آ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا 18-15 لاکھ لوگ جو ہیں یہ سارے مدرسوں کے طالب علم ہوتے ہیں جی۔ ہم نے یہ ثابت کیا، اور جب آپ چیز کو اٹھاتے ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ ایک رائے عامہ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ آج جہاں ہم پہنچے ہیں اس میں اس جدوجہد اور اس موقع پر ہم اسلام آباد میں ہماری موجودگی نے سنگ میل کا کردار ادا کیا ہے، اور وہ تاریخ کا حصہ رہے گا۔ نسیم صدیقی، اب تک نیوز سے۔ سر، میرا یہ سوال ہے کہ جب جی ایک سیکنڈ، جی
آپ کا جواب منتظر ہوں میں. وزیر اعظم کا امیدوار کس جماعت سے ہوگا؟ دیکھیں یہ اجتماعی فیصلہ یہ ہوگا اپنا یہ تمام اپوزیشن پارٹیز کا، اور اس میں یقیناً ہر پارٹی کو پورا حق ہے اپنی رائے دینے کا، بات کرنے کا. اسی طریقے سے جو میری پارٹی ہے وہ اپنی رائے پیش کرے گی، میرے جو قائد ہیں میاں نواز شریف وہ رائے پہ کریں گے، تو ایک مشاورت سے ایک متفقہ فیصلہ انشاءاللہ ہوگا. آپ کو نا امید ابھی نام طے نہیں ہوا، آپ کو نا امید نہیں کریں گے انشاءاللہ. میں ایک گزارش کروں، سیاستدان ماشاءاللہ، ہم نے پارلیمنٹ کے اندر جب 18ویں ترمیم کا مسئلہ آیا، کچھ خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہم سب بیٹھے، بڑی بالغ نظری کا مظاہرہ سب نے کیا، اور ماشاءاللہ ہم مختلف مراحل سے کامیابی سے اب بھی ہم ماشاءاللہ سیاست کے سارے بالغ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نابالغ ایک ہی ہے جس کو ہم باہر کر رہے ہیں. نسیم صدیقی، اب تک نیوز کنارے ادھر کرنے دینا، ابھی بات بیچ میں نہ ہو. ہاں نسیم صدیقی، اب تک نیوز. سر میرا یہ سوال ہے کہ جب سینٹ چیئرمین کے خلاف آپ لوگ لے کے آ رہے تھے ووٹ آف نو کانفیڈنس، اور آپ کے پاس لوگ بھی پورے تھے، اپوزیشن اسٹرانگ تھی، وہاں پہ آپ کو شکست ہوئی. ابھی کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس نمبر پورے ہیں اور کامیابی ملے گی؟ اگر کامیابی نہیں ملی تو اس کے بعد جو ہے وہ اپوزیشن کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا؟ اور مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب سے سوال ہے کہ کیا ووٹ کو عزت دے دی گئی ہے؟ جی، ووٹ کو بھی عزت دی جا رہی ہے اور کام کو بھی عزت دی جا رہی ہے، فکر نہ کیجیے انشاءاللہ. سر نوید اکبر، آج نیوز سے. سر مائک ادھر ہے. زرداری صاحب، پہلا سوال آپ سے کہ آپ کو کنگ میکر کہا گیا اس ساری صورتحال میں، اور سب سے پہلے آپ تھے جو بات کر رہے تھے کہ پارلیمنٹ کے اندر سے آنا چاہیے تبدیلی، اور پارلیمنٹ کے اندر سے ہی تبدیلی آ رہی ہے، اس لحاظ سے آپ کا موقف درست ثابت ہوا. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ شہباز صاحب، پنجاب میں ایک بہت بڑی رفٹ آ گئی ہے گورنمنٹ جماعت میں، چونکہ آپ کی جماعت سب سے بڑی ہے تعداد کے لحاظ سے، اور سب کو پتا ہے کہ آزاد اراکین کو شامل کر کے تو حکومتی جماعت کو بڑا کیا گیا تھا. تو اب آپ لوگوں کی پنجاب میں کیا تیاری ہے؟ کیونکہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے اور پنجاب بہت میٹر کرتا ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے میرا سوال ہے کہ سر آپ 3 دن پہلے جب آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے 48 گھنٹے کا کہا تو لوگ اس کو مذاق سمجھ رہے تھے، لیکن آج آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ لوگوں نے جو تیاری کی تھی اور جس طرح سے آپ نے رات کی میٹنگ کو خفیہ رکھا میڈیا سے بھی، تو سر آئندہ بھی یہ معاملہ اسی طرح سے خفیہ رہیں گے؟ تینوں سے سوال ہے. میں نے تو آپ کو اپنی بات کا جواب دے دیا ہے، لیکن ایک بات میں آپ سے آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے پی ڈی ایم بنایا، اس کا 25 نکاتی ایک اعلامیہ جاری ہوا، اس میں عدم اعتماد کا آپشن بھی تھا اور استعفوں کا آپشن بھی تھا، یعنی دونوں آپشن موجود تھے. اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں ٹائمنگ کے حوالے سے، یہ تو میڈیا کی دنیا ہے، ایک پیالی کے اندر ایک اتنا بڑا طوفان اور ایشو بنا دیتے ہیں. ہم نے کبھی اس مسئلے پر نہ آپس میں کوئی ایسی بحث کی ہے، نہ اس حد تک ہم کوئی گئے ہیں. خدا نخواستہ سوچ کی بات ہوتی ہے، بحث مباحثے کی اس میں گنجائش رہتی ہے. آپشن دونوں ہمارے اس اعلامیہ کے اندر موجود ہیں، اور ہم اب بھی جو کچھ کر رہے ہیں اس اعلامیہ کے اندر ہی کر رہے ہیں. زرداری صاحب سے میرا سوال ہے. نادر برہمانی نام ہے، میں ڈان نیوز سے ہوں. یہاں پر جیسے بار بار سینٹ کا ذکر ہوا تو سینٹ میں آپ کے پاس 15 ارکان زیادہ تھے، لیکن جب نتیجہ آیا تو وہ کچھ اور تھا. تو اس وقت یہ ایک تاثر اور سوال اٹھ رہا ہے کہ اچانک ایسا کیا ہوا کہ اپوزیشن اتنی متحرک نظر آ رہی ہے اور ان کی باڈی لینگویج اور بڑا پر اعتماد نظر آ رہے ہیں. ایک تو یہ سوال ہے سر. دوسرا سوال یہ اپوزیشن کی موجودہ جو صورتحال ہے، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے سیٹ اپ کیا بنے گا اور کون وہ مزید لمبا تو نہیں ہوگا؟ ہو گیا اس کے جواب سب نے پوچھ لیے ہیں، اس کے جواب آ گیا ہے. زرداری صاحب خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر تحریک ناکام ہوتی ہے تو وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں. تو کیا پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ وہ کیا کریں گے؟ آپ کو پتا ہے کہ یہ ہاتھ میرے آزمائے ہوئے. زرداری صاحب نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں.
कोई परवाह की बात सरदारी साहब एक सवाल ले ले प्लीज।